ہم سامنے سے آتے ہیں تو فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے. اگر میں کسی کو نہیں جانتا اور لڑکا پینٹ شرٹ پہن کے داڑھی منڈا کے ننگے سر آ رہا ہے تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان ہے کرسچن ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم نے اپنی شناخت کھو دی. اب نام بھی نئے نئے رکھنے ہیں, پرانے بزرگوں کے نام چھوڑ دیے. اس کا کیا نام ہے؟ پش, یہ چین, یہ او. اور یہ کیسے الٹے سیدھے فضول قسم کے نام رکھ رہے ہو بھائی؟ پرانے ناموں سے چڑ ہو گئی ہے. نہیں زینب پرانا ہے, فاطمہ پرانا ہے, عائشہ پرانا ہے, خدیجہ بڑا پرانا نام ہے, نیا نام لے کر آؤ. وہ آہستہ آہستہ یاد رکھیں, یہ پری پلاننگ آپ کے اندر یہ چیز ڈالی گئی ہے. پہلے اگر آپ بزرگوں کے نام پہ نام رکھتے تھے, کون آیا جی؟ عائشہ آ گئی ہے, توجہ جائے گی سیدہ عائشہ کی طرف. بیٹا ابو بکر آ گیا ہے, عمر آ گیا ہے, علی آ گیا ہے, ابو ہریرہ آ گیا ہے, بلال آ گیا ہے, عبد القادر آ گیا ہے. توجہ جائے گی اکابرین کی طرف. پری پلان ہمارے اندر نئے ناموں کی جدت پسندی ڈال دی گئی. اب کون آ رہا ہے جی؟ انعمتا آ گئی ہے, الشبا آ گئی ہے, لنتا آ گئی, لنتا. میرے مالک, یہ گرامر اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں, بے وقوفو. یہ تم نے کہاں سے نام رکھ دیے؟ آذان نام رکھ دیا ہے. آذان اذن کی جمع ہے. اذن مانے کان, آذان مانے بہت سارے کان. بھئی بہت سارے کان آ گئے ماشاءاللہ. آئیے کیونکہ اذان تو ہے نہیں, وہ اذان ہوتی ہے, آذان نہیں ہوتی. آذان تو جمع کا صیغہ, اذن کی جمع ہے. یہ نام ایسا رکھوا کے ہمیں اس سے دور کر دیا. شناخت یہ ختم. تیسری چیز کہ ہمارے نوجوانوں کو دین سے بیزار کر دیا. آج آپ مسجدیں جا کر دیکھیں, ابھی یہاں پہ بھی پبلک, میں اس کو بہت ہی کم پبلک کہوں گا. یہاں اگر ایک لڑکی ناچ کر رہی ہوتی نا, ایک سنگر, مشہور سنگر آگے کھڑا ہوتا, آپ کے یہاں جگہ نہیں ہوتی. یہاں عورتیں تک نکل آتی بچوں کو گود میں لے کر کے بھی زیارت کرنے سنگر کی, پھر ہو سکتا ہے زندگی بھر اس کی زیارت کا شربت نہ ملے. کہتی ہیں کہ ایک ٹیچر کا کہنا ہے کہ حج ایک مخلوط عبادت ہے, یعنی مرد و عورت اس میں ہوتے ہیں. تو مناسک حج کی ادائیگی کے دوران خواتین نقاب نہیں کر سکتی, تو اسی طرح وہ گھر سے باہر نکلیں تو نقاب نہ کریں. اسی طرح وہ حج کی مخلوط عبادت کو بنیاد بنا کے کہتی ہیں کہ ایجوکیشن بالکل جائز ہے, اس میں کیا حرج ہے. دیکھیں یہ بھی ایک معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوں, پی ایچ ڈی جو کر لیتے ہیں, ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولویوں سے بھی بہت بلند و بالا ہیں. مفتیان کرام تو اتنے نظر آنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ آپ نے کسی ایک ٹاپک پر مقالہ لکھ کر, تھیسس لکھا, آپ نے تحقیق کی اور آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی, تو اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ آپ کو سارے علوم حاصل ہو گئے؟ یہ اس قسم کی ہی خاتون مجھے لگتی ہیں. اس کا میں جواب دیتا ہوں. لیکن ابھی میں یہ گزارش کر رہا تھا, جو ٹیچر نے کہا کہ جی حج میں چہرہ کھولنا یہ اس کی اجازت ہوتی ہے, اور تو اس لیے لڑکیاں اب بھی نقاب نہ کریں, تو بڑی معذرت کے ساتھ بعض احکام مخصوص اوقات, مخصوص مقامات کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. جس کو علم نہیں ہوگا وہ باقی تمام جو معاملات ہیں, تمام صورتیں ہیں, انہیں ایسی خاص صورتوں اور کنڈیشنز پر قیاس کرے گا. اس کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں. اور اسی لیے میں گزارش کر رہا تھا, ناراض مت ہوا کریں کوئی بھی ہم سے. ہم لوگ 14 علوم پڑھتے ہیں اور رات دن پڑھتے ہیں, تب کہیں جا کے ہمیں فقہ کی گہرائیاں پتہ چلتی ہیں. ایک پی ایچ ڈی کا ٹیچر کو کیا پتہ بیچارے کو, اگر وہ فقہ کے موضوع پر ایک مقالہ لکھ بھی لیتا ہے تو خاص پرٹیکولر اس موضوع کے متعلق اس کو معلومات حاصل ہوں گی. تمام کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں. اس لیے ایسے حضرات کو استدلال کرنا اور قیاس کرنا اور احکام شرع نکالنے کی کوشش کرنا, بلکہ نکالنے کے بعد اس کو اتنا پرفیکٹ اور کامل سمجھنا کہ بچیوں کو بطور تعلیم ذکر کر کے ان کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرنا, یہ دین کی خدمت نہیں ہے. میں ایسے ٹیچر سے گزارش کرتا ہوں, خدا را اپنی موت کو بھی یاد رکھیے گا. یہاں تو بچیاں آپ کی تابع ہیں, آپ سے بحث نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نمبر کاٹ دیں گی یا اس کے بارے میں بیڈ رپورٹ دے دیں گی اوپر. یہاں پہ تو آپ کا ذرا زور چلتا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میدان محشر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا اور سوال شفاعت ہم کریں گے, اس وقت آپ کیسے شفاعت کر سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو مسائل پیدا کیے ہیں. اس لیے جمہور علماء جو فیصلہ کر لیں اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. حرم کے اندر بالکل عورت کو کھلا رکھنا, چہرہ کھلا رکھنا عمرے اور حج کے اندر یہ لازم ہے, لیکن عام حالات میں علماء نے نقاب کا حکم دیا ہے. اور جیسے بھی میں نے آیت عرض کی, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اولی الامر منکم کا حکم مانو, تو عورتوں پہ واجب ہے کہ علماء کی اطاعت کریں, تو یہاں نقاب کیا جائے گا. اسی طرح کو ایجوکیشن تعلیم جو ہے, ہم اس کے مطلقاً مخالف نہیں ہیں, کیونکہ جب بچیوں کے لیے اور کوئی ذریعہ تعلیم نہ ہو, جیسے خصوصاً باہر کے ملکوں کے اندر, تو کیا کریں پھر وہ اپنی عزت کے حفاظت کے ساتھ, نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ لڑکوں سے میل جول نہ رکھیں اور مطلب تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, وقت کی یہ ضرورت ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کہ کسی اور مقام پر بچی تعلیم حاصل کر سکتی ہے جہاں تعلیم بہت ہی اچھی ہو, تو پھر وہاں پہ یعنی اور صرف لڑکیاں ہیں, پروفیسر فیمیل پروفیسرز ہیں, تو وہیں پھر تعلیم حاصل کرنا افضل اور اولا ہوتا ہے. لیکن مطلقاً اس کو جائز کہنا کہ اگر کوئی لڑکی کسی جگہ عورتوں سے پڑھ سکتی ہے, بچیاں ساری وہاں پر ہیں اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ایجوکیشن میں کیا کچھ نہیں ہوتا, کہ پروفیسر کو نہیں پتہ
آپ لوگوں کو نہیں معلوم جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میں کوئی گاؤں سے اٹھ کر نہیں آیا، مجھے پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پر، سب مجھے معلوم ہے. میں یہاں تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ خواہ مخواہ پھر وہ کہیں گے جی ہمارے ادارے کے اوپر کوئی اٹیک کر رہے ہیں، لیکن جو خرافات ہو رہی ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہیں. تو یہ پروفیسر کیا چاہتی ہیں؟ تو یہ کیا معذاللہ بچیوں کو اس طرح آزاد ذہن بنانا چاہتی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے. یہ کنڈیشنل چیز ہوتی ہے کہ اور کوئی ذریعہ تعلیم نہیں ہے تو پھر بہتر ہے، یا ہے اور لیکن یہاں بیسٹ تعلیم ہے تو پھر بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مطلقاً اس کو نہیں کر سکتے. اسی طرح کہتی ہیں کہ وہ ہم کلاس کی لڑکیوں کو برقع پہننے سے روکتی ہیں اور کہتی ہیں کفن مت پہنا کرو، تمہاری عزت کوئی نہیں لوٹتا. تو ان کی بات ماننے کے سلسلے میں ہم طالبات کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ بڑی حیرت ہے مجھے کہ ان پروفیسر صاحبہ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آج تو 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، پھر یہ بچیوں جوان بچیوں کو کہنا کہ تمہاری عزت کوئی نہیں لوٹتا، اس قسم کی باتیں کلاس میں کرنا اور برقعے کو کفن سے تعبیر کرنا، تو بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی آزاد ذہن ہے. اور خود ان کے اس قسم کے معذرت کے ساتھ پروفیسرز کے بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی کو بنیاد بنا کے ان کے اوپر پردہ ڈھکنے کے لیے کہ کبھی بعد میں اگر وہ اسکینڈل بنتا ہے تو ہم کہیں گے ہم تو بہت آزاد خیال ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام بچیاں اسی طرح بے حیائی کی طرف مائل ہوں. بالکل غلط چیز ہے، ان کی بات ہرگز نہ مانیں. برقع جسم کی حفاظت کرتا ہے. ایک برقعے والی عورت آتی ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سے مرد اپنی نگاہ ہٹا لیتے ہیں کہ برقعے والی ہیں، اور برقع اتار کے آپ جائیں. عزت نہ لوٹنا کیا صرف عزت لوٹنا ہی یہ پردہ کرنے یا نہ کرنے کے لیے کوئی معیار بنے گا؟ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا ہٹے نہیں کستے؟ کہ گندی گندی باتیں نہیں کرتے ہیں؟ تو مطلب یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے. بالکل آپ برقع پہنیے اور ان کی بات بالکل تسلیم نہیں کی جائے گی. یہ کہتے ہیں اگر شوہر پاگل ہو جائے تو عورت کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ کیونکہ طلاق تو شوہر دے سکتا ہے اور پاگل طلاق دینے کا اہل نہیں رہتا ہے، اب کیا کریں؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کے علاج کی بھرپور کوشش کریں. اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاسبل نہیں ہے، مثال کے طور پہ 1 آدھ سال عورت نے انتظار کیا کہ علاج کر لے، تو پھر وہ کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتی ہے کہ بھئی میرے اب کیونکہ وہ نان نفقہ نہیں دے سکے گا، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکے گا، اور شریعت کبھی اس بات کو لائک نہیں کرتی ہے کہ ایک عورت کو مسلسل ظلم میں اور شدت اور سختی کے اندر رکھا جائے. لہٰذا پھر اگر جج کیس سننے کے بعد ون سائیڈڈ فسخ نکاح کر دیں، یعنی نکاح کو ختم کر دیں، تو بالکل یہ ویلڈ مانا جائے گا اور وہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پروگرام اور بیانات باقاعدے سے سنتی ہوں، تو لوگ بعض اوقات مجھ سے کویسچن کرتے ہیں تو میں جواب دے سکتی ہوں کہ نہیں؟ جواب ہے کہ نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے کہ آپ لوگ عورتوں کو جمع کریں اور کہیں بھی مفتی صاحب نے بیان کیا، یہ بیان کر دیں، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. اسی طرح کوئی فقہی کتاب جیسے میری طہارتی کتاب آئی، آپ پڑھ کر سنائیں لوگوں کو اور وہ مسئلے سیکھیں، ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے سائل کویسچن کرتا ہے، اس کے جواب میں آپ کو جواب دینا، اس کی اجازت غیر عالم کو نہیں ہوتی، غیر مفتی کو نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ سائل جب کویسچن کرتا ہے تو ایک جیسے کویسچن نہیں ہوتے. آپ کو بعض اوقات کچھ کویسچنز بہت ہی سملر قسم کے لگیں گے، ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سوال کی کنڈیشن یہ ہے اور جواب سیدھا سیدھا نہیں ہوگا، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر ہوگا، اور وہ عام آدمی نہیں سمجھ پائے گا. آپ سمجھیں گے کہ شاید سیدھا سیدھا کویسچن جواب دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ غلط جواب دے کر گناہگار ہو جائیں. لہٰذا فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے.